بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورونا کو ہم نے دیکھا نہیں تو اس کے ہونے پہ یقین بھی نہیں کریں گے۔ السلام علیکم، رابطہ چینل UK میں پھر حاضر ہیں۔ کل میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں کہا تھا کہ میں اس ملک کے بارے میں بات کروں گی اگلی ویڈیو میں جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کورونا کو نہیں مانتے۔ اس سے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن پہ بھی کلک کیجیے گا۔ کل ویڈیو میں نے بنائی تھی تو اس وقت تک پوری دنیا میں جو کیسز تھے کورونا کے وہ 63 لاکھ تھے۔ آج جب بنانے بیٹھی ہوں میں تازہ ترین جو ہے وہ ڈیٹا دیکھ رہی ہوں تو اس کا مطلب 64 لاکھ، یعنی ایک دن میں 1 لاکھ جو ہے وہ کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ صورتحال اچھی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جن ممالک نے لاک ڈاؤن میں سختی کی ہے تو وہاں پہ بتدریج کم بھی ہو رہے ہیں اور روزانہ جو اموات کی تعداد تھی وہاں پہ کم ہونا شروع ہو گئی، تو یہ مثبت بات ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں لاک ڈاؤن کیا گیا وہاں کیسز کم ہو گئے، جہاں نہیں کیا گیا، جہاں نرمی بڑھتی گئی، وہاں کیسز اب تیزی سے اوپر جا رہے ہیں۔ اور ایسے میں یہ کہا جائے کہ ہم نے کورونا کو دیکھا نہیں ہے، ہمارے کسی عزیز رشتہ دار کو نہیں ہوا ہے، تو ہم یہ یقین نہیں کریں گے یہ یہودی کی سازش ہے، یہ یورپ کا بیماری ہے، یہ ہمارے ملک میں نہیں ہے کیونکہ یہاں گرمی زیادہ ہے، ہمارا امیون سسٹم بہت اچھا ہے۔ اس طرح کی باتوں کو اپنے سوچوں کو اپنے ذہنوں پہ حاوی کرنا اور تمام جو خطرات کو جو ہے وہ بالکل نظر انداز کرنا، یہ اچھی بات نہیں۔ حالات جیسے ہوتے ہیں اس کے مطابق رویوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اس کے حساب مطابق ہی اپنے جو ہے نا وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور سوچوں میں تبدیلی لانی پڑتی ہے۔ اگر میں ملک سے باہر بیٹھی ہوں اس کا مطلب بالکل مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں باہر بیٹھ کے یہاں پہ منفی باتیں کروں، لیکن کیونکہ یہاں پہ رہ کے ہم نے لاک ڈاؤن میں عمل کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں کیسز کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے، اموات کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے، ہمارا پورا خاندان فیملی سب محفوظ رہے ہیں الحمدللہ، اور اب لاک ڈاؤن میں نرمی ہونا شروع ہو چکی ہے۔ لیکن جب میں پاکستان کے حالات دیکھ رہی ہوں، آج میں دیکھ رہی ہوں کہ 80,000 سے زیادہ اس کے متاثرین ہیں، جہاں پہ 100-200 کیسز بامشکل آتے تھے وہاں 80,000 تک کی تعداد پہنچ گئی ہے، یعنی کہ 1 لاکھ تک پہنچنے والی ہے۔ اموات کی تعداد بھی 1700 ہو چکی ہے، 900 جو ہے وہ مریض 90 جو مریض جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور وینٹیلیٹر وہاں موجود نہیں، یعنی کہ میڈیکل کی سچویشن وہاں پہ اچھی نہیں ہے۔ ویسے تو تمام دنیا نے کی جو میڈیکل کی جو سچویشن ہے، معیشت ہے، اس کے اوپر کورونا نے بہت اثر کیا ہے، لیکن جو پھر بھی معیشتیں اسٹرانگ تھی، جن کی پھر بھی میڈیکل کی سچویشن بہتر تھی، تو وہاں پہ یہ کہ آہستہ اس کا کنٹرول کر لیا گیا۔ سب سے اہم لاک ڈاؤن میں جو ہے نا لوگوں نے عمل کیا ہے، عوام نے حکومت کا ساتھ دیا ہے، تو اب حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ تو یہ سوچنا کہ جی ہم نے دیکھا نہیں ہے، خدا نخواستہ ہمارے کسی عزیز رشتہ دار کو نہیں ہوا ہے تو اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا سماجی جو فاصلے ہیں ان کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ یہ کیسز 1 لاکھ تک پہنچ جائیں گے، جو اچھی بات نہیں ہوگی۔ خان صاحب مستقل جو وزیر اعظم ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ بھوک سے لوگ مر جائیں گے۔ الحمدللہ پچھلے 3 مہینے میں کوئی بھوک سے نہیں مرا ہوگا، لیکن کورونا سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے، جو کہ 1700 تک پہنچ چکا ہے۔ تو ہم اگر نہیں چاہتے کہ مزید تعداد میں اضافہ ہو تو جہاں ضرورت نہ ہو وہاں گھروں سے باہر نہ نکلیں، گھروں میں رکے رہیں تاکہ یہ کیسز بھی نہ بڑھیں اور ہمارا کوئی پیارا بھی ہم سے جدا نہ ہو۔ اب جو ہے بات تھوڑی سی پاکستانی سیاست پہ بھی کر لوں، اس سے پہلے میں ایک مثال ہی دینا چاہ رہی ہوں کہ جب یہاں پہ جو بڑے منسٹرز تھے جنہوں نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی تھی وہ حکومت کی گرفت میں آئے تھے، وہ جو ہے اب لیکن ابھی دوسرا کیس چل رہا ہے ڈومینک کمنگ کا، جنہوں اپنے والدین سے ملنے گئے تھے لاک ڈاؤن میں، لیکن اس کے اوپر وزیر اعظم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک سچویشن ہے، اس کے اوپر عوام پوری ان سے ناراض ہے کہ جی لاک ڈاؤن میں کی پابندی کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ کیس سب کے سامنے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ جو ہے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں جو غلط ہے وہ سب کے سامنے لایا جا رہا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اب ایسی ہی کوشش پاکستان میں خان صاحب کی ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ 1985 سے شوگر ملز کا جو ہے وہ آڈٹ کیا جائے گا، کرپشن کے کیسز نیب اور FIA کو بھیجے جائیں گے، یہ پتہ لگ جائے گا کہ پیٹرول سستا کیوں ہو رہا ہے، مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور چینے کی قیمتوں کو بھی ہر حال میں کمی کرنی ہے۔ تو یہ خان صاحب کی ایک کوشش ہے اور یہ بہت اچھی کوشش ہے کہ جو غلط لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے ان کو سامنے لایا جائے، تاکہ جو بنیادی ضروریاتی چیزیں ہیں، چینی ہے، آٹا ہے، چاول ہے، یہ سب عوام کو سستی ملے، تاکہ اس سے عوام کی جو، کیونکہ آج دیکھیں جب میں یہ کہتی ہوں کہ کورونا کی وجہ سے لوگ گھروں میں نہیں بیٹھے تو یہ وجہ بھی ہے کہ ہم گھر میں بیٹھیں گے ہمیں بنیادی چیزیں نہیں ملیں گی، لیکن جب بنیادی چیزیں سستی ہوں گی، لوگ اپنے پاس رکھ سکیں گے، لوگوں کی قوت خرید زیادہ ہوگی، تو وہ ہر حال میں گھر میں بیٹھنے کو بھی تیار
ہو جائیں گے. جہاں میں اس میں عوام کو کہہ رہی ہوں کہ وہ نہیں گھر بیٹھ رہے ہیں، وہاں پہ ظاہری بات ہے یہ سب چیزیں بھی ہیں، یہ عوامل بھی ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ آ رہا ہے کہ ویسے عوام گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں. لیکن ابھی 1985 سے اب تک تمام اس کا آڈٹ کیا جائے گا، بدعنوانی کے کیسز سامنے لائے جائیں گے، تو پھر عوام کو بیسک جو چیزیں ہیں وہ سستی ملیں گی، تو عوام کے لیے ہر حالات میں گھر میں بیٹھنا آسان ہو جائے گا. اب وہ لوگ جنہوں نے سب کچھ کیا تھا وہ دوستوں سے بھاگتے پھر رہے ہیں، کبھی وہ ادھر چھپ رہے ہیں، کبھی وہ ادھر چھپ رہے ہیں. کچھ لوگ یہاں لنڈن میں آ کے چھپ گئے ہیں، ان کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں کہ وہ مزے سے رہ رہے ہیں، وہ صحت مند ہیں. سب کچھ کٹا چھٹا جو ہے نا عوام کے سامنے آ چکا ہے. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ یہ سارے کیسز کی پکڑ ہونی چاہیے، جو بدعنوانی ہے ملک سے ختم ہونی چاہیے، عام ضرورت کی چیزیں عوام کے لیے سستی ہونی چاہیے. تو اس سے جو عوام کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے گی. اور کرپشن کے کیسز، بدعنوانی کے کیسز سامنے آئیں گے تو آئندہ بھی کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ ہم تو کچھ بھی کر لیں گے، ہم بچ جائیں گے، ہم باہر چلے جائیں گے اور ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا. ہمارے اوپر بڑے ہاتھوں کی پہنچ ہے، ہمارے سر پہ بڑے ہاتھوں کی مہربانی ہے. تو یہ سب چیزیں لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائیں گی اور پاکستان کے حالات بھی باقی ترقی یافتہ معیشتوں کی طرح بہتر اور اچھے ہو جائیں گے. تو یہ ایک مثبت بات ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب تک یہ سب صحیح نہیں ہو رہا ہے تو اپنے رویوں پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، گھروں میں رکنا چاہیے تاکہ کرونا سے جو ہے وہ نجات مل جائے. باقی پھر کام تو خان صاحب کر ہی رہے ہیں. رابطہ چینل یوکے میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجیے گا. خدا حافظ.